حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار ذکر کر دیے، ہماری پوری تاریخ اس میں ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے رحمہ اللہ، اور راوی ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے کہ رہے، یعنی میں بنفس نفیس موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد انک میت وانہم لمیتون، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی آئے گی، انتقال تو ہونا ہے۔ فرمایا ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ جب چاہے گا اس نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، وصال ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا۔ پھر دوسرا دور آپ نے فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر دور ہوگا خلافت کا جو نبوت کے نقش قدم پر ہوگی۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، عام طور پر ہمارے ہاں جو لفظ زیادہ معروف ہے اور بول چال میں زیادہ آتا ہے وہ خلافت راشدہ آتا ہے۔ اس سے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے یہ اصطلاح حدیث میں نہیں آئی ہے، خلفائے راشدین کا لفظ آیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ میری سنت کا اتباع کرو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کا اتباع کرو، لازم ہے تم پر۔ لیکن خلافت کے ساتھ جو صفت آئی ہے وہ یہاں نوٹ کیجئے، یہ عام نہیں ہے، اس کو اب ہم عام کر رہے ہیں اپنی مطبوعات کے ذریعے سے۔ خلافت علی منہاج النبوہ، منہاج منہج راستہ طریقہ، بعین ہی نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ یہ بعین ہی کا لفظ اس قدر زور دے کر میں نے کیوں ادا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ خلافت راشدہ میں وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس قائم کیا، بعین ہی بتمام ہی بکمال ہی جو کا تو قائم رہا ہے۔ اس میں میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، حضرت عمر جیسے شخص نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحت اندیشی کا مشورہ دیا کہ حالات کو دیکھیے، 2 محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، آپ نے جیش اسامہ بھی بھیج دیا، اس لیے کہ حضور نے تیار کیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیسے ممکن ہے جو جیش اور جس کا علم دیا ہو حضور نے اپنے دست مبارک سے، میں اسے روک دوں؟ پھر جو جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ان سے تو ہمیں لڑنا ہی ہے، ہر صورت لڑنا ہے، ان کا کفر تو بالکل واضح ہے، ازر من الشمس ہے۔ تو 2 محاذ کھلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، مورال جو ہے پست ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے۔ اب تیسرا محاذ نہ کھولیے، رعایت کیجئے، انہوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا، کسی جھوٹی نبوت کا اقرار نہیں کیا، نماز کو بھی مان رہے ہیں، زکوٰۃ میں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر دیں گے، خرچ کریں گے۔ تو ذرا لینینسی برتیے، مصلحت کو دیکھیے، تیسرا محاذ نہ کھولیے۔ اس پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئیکشن تھا، ایک تو ڈانٹ پلائی حضرت عمر کو، اور یہ مقام ہے ابو بکر کا کہ عمر کو ڈانٹ پلا سکتے تھے، صرف وہی پلا سکتے تھے صحابہ میں، اور کسی کا یہ مقام نہیں۔ اے عمر تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اسلام میں اتنے نرم ہو گئے، اتنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ دوسری بات فرمائی، اور یہ ہے اصل جس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی دین میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ کس حد تک کہا ہے کہ خدا کی قسم حضور کے زمانے میں اگر یہ زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے کی رسیاں بھی دیتے تھے، اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر کی آپ دیکھیے فصاحت اور بلاغت کی بھی انتہا ہے، اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر صرف رسی دینے سے انکار کریں گے، اب آپ بتائیے کہاں اونٹ کی قیمت، کہاں اس رسی کی قیمت؟ اتنی ترمیم بھی مجھے گوارا نہیں ہے، اور خدا کی قسم اگر کوئی اور میرے ساتھ نہیں چاہے گا میں تنہا تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا۔ بہرحال میں نے یہ وضاحت کی کس لیے
کہ خلافت علی منہاج النبوہ، جو کا تو خلافت کا نظام ہے کہ جو قائم رہا، جسے ہم عرف عام میں خلافت راشدہ کہتے ہیں، حدیث کی اصطلاح میں خلافہ علی منہاج النبوہ، یہ نظام دوسرا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم یرفعہ اللہ اذا شاء یرفعہ، پھر اسے بھی اللہ اٹھا لے گا۔ اس کے بعد آیا تیسرا دور۔ حضور کے الفاظ کیا ہے؟ ثم تکون ملکا عاضا، پھر ایک دور آئے گا ملوکیت کا، اور اس کا وصف ہوگا کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ عض یعض یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن جو ہے ظالم اور کافر جو ہے اپنی مایوسی میں حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، ہائے ہماری شامت، ہم کس راستے پر چلتے رہے کہ آج اس انجام سے دو چار ہونا پڑا۔ عض یعض، کاٹنا، دانتوں سے کاٹنا۔ کٹکھنی ملوکیت کا دور آئے گا، فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد جس نظام کو عرف عام میں خلافت کہا جاتا ہے، حدیث نبوی نے اسے ملوکیت سے تعبیر کیا۔ خلافت تو ایک معنی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بھی میں کل اس نقطے پہ مزید گفتگو کروں گا جب خلافت کی حقیقت، اس کے شرائط بیان کروں گا، اس لیے کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی وہاں موجود تھی۔ خلافت بنو امیہ میں بھی تھی، خلافت بنو عباس میں بھی تھی، خلافت عثمانیہ میں بھی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نظام جو ہے دولت کی تقسیم کا نظام بدل گیا، اور یہ در حقیقت ملوکیت یوں سمجھیے کہ دور بنو امیہ جو ہے 90 برس ہیں اس کے، یہ ٹرانزیشن کا ایک پیریڈ ہے، عبوری دور ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ سے ملوکیت تک پہنچتے پہنچتے ایک دن میں تو بات نہیں ہو گئی تھی نا۔ دور بنو امیہ جو ہے ٹرانزیٹری پیریڈ ہے، اصل ملوکیت جا کر جو جمی ہے وہ دور بنو عباس سے، جب محل بنے اور ٹھاٹھ جمے، وہ دور در حقیقت، ورنہ اس سے پہلے عربی حضارت اور بدویت جو ہے دور بنو امیہ میں برقرار تھی۔ لیکن بہرحال ظالم حکومت تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں، میں چند اس کے اشارے کر رہا ہوں۔ جو کچھ ہوا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کربلا میں، اور یہ تو چونکہ ان کا ذکر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر سال جو ہے خاص اہتمام سے ہوتا ہے، اس لیے بچہ بچہ واقف ہے۔ وہی کچھ ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں، عین مکہ مکرمہ میں ذبح کیے گئے ہیں، حرمت حرم مکی کو بٹا لگا ہے۔ پھر واقعہ ہررا ہوا ہے، 3 دن تک مدینے کو لوٹ مار کیا گیا، اور مدینے کے اندر خواتین کی بے حرمتی ہوئی، واقعہ ہررا۔ حرم نبوی جو ہے اس کی بے حرمتی ہوئی۔ پھر حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی شہید کیے گئے۔ تو تاریخ کے حقائق ہیں، اور میرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ دردناک اور تاریخ کے اعتبار سے کہیں زیادہ فیصلہ کن ظلم جو تھا، محمد ابن قاسم کو بلا کر شہید کر دیا۔ وہ نوجوان، ٹین ایجر نوجوان جو آیا تھا، فاتح تھا، اور اتنا نیک، اتنا پارسا، ہندوؤں نے اپنے ذہن کے مطابق اسے اوتار کا درجہ دیا۔ وہ تو اپنے ذہن سے سوچیں گے نا، مورتیاں بنا کر مندروں میں رکھ دی گئیں جن کو پوجا جا رہا تھا۔ ایسا نیک، اتنا صالح، اتنا پارسا، ایسا متقی، ایسا عادل حکمران، اگر کہیں انہیں موقع مل گیا ہوتا تو اسی وقت ہندوستان پورا فتح ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص اتنا پاپولر ہو گیا تو ہمیں خطرہ ہے، ہمارے اقتدار کو خطرہ ہے۔ وہاں تو سوچنے کا انداز یہ ہوگا کیا جرم تھا محمد ابن قاسم کا؟ تاریخ خاموش ہے، بے گناہ بلایا گیا، شہید کر دیا۔ یہی ہوا بعینہ ہی موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، جس نے کہ شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر حصہ فتح کیا تھا، اور اس کے ایک ادنا کمانڈر تھے طارق ابن زیاد، طارق جو برکنارہ اندلس سفینہ سوخت، جس نے پورا جو ہے آئیبیرین پیننسولا فتح کیا ہے۔
موسیٰ ابن نصیر کو بھی بلا کر جان بخشی کر دی گئی، بوڑھے تھے بہت، ورنہ یہ کہ اتنا ذلیل کیا گیا ہے، تیز دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہے، بے ہوش ہو کر نیچے گرے۔ خطرہ دونوں سے ایک ہی بات کا تھا کہ ہماری بادشاہت کو ان افراد کی یہ پاپولیرٹی جو ہے اس سے خطرہ لاحق ہو گیا۔ یہ ہے وہ، ابھی تو یہ دور میں ابھی بنو امیہ کی بات کر رہا ہوں ساری، پھر جو بھی ٹھاٹھ جمے ہیں اور جو عیش ہوئے ہیں، اور کوہ قاف کا سارا نسوانی حسن جو ہے جو بغداد کے محلوں میں آیا ہے، پھر رقص و سرود جو بھی ہوا ہے، سب کچھ سب کو معلوم ہے۔ الف لیلہ جو ہے بغداد کی 1000 راتیں جو ہے، یہ ساری کی ساری داستانیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ ہے بہرحال تیسرا دور۔ چوتھا دور آپ نے فرمایا ثم تکون ملکا جبریا، پھر ایک اور ملوکیت آئے گی اور وہ ہوگی مجبوری والی ملوکیت۔ چونکہ ہمارے پاس کوئی گواہی موجود نہیں ہے کہ اس کا فرق حضور سے پوچھا گیا ہو کہ حضور یہ دونوں ملوکیتوں کا کیا فرق ہے، ملوکیت کاٹ کھانے والی ملوکیت اور پھر چوتھا دور ہے ملوکیت جبری ملوکیت۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نہیں معلوم اس وقت کیا سمجھا گیا۔ آج ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح کہ اس سے مراد کیا ہے۔ پہلا ملوکیت کا دور وہ تھا کہ ملوک مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، پھر ملوکیت جو آئی ہے ہم پر وہ غیر مسلموں کی حاکمیت اور غلامی، ویسٹرن امپیریلزم، یورپین پاورز، کولونیل پاورز، برطانیہ کے غلام، فرانس کے غلام، اٹلی کے غلام، ولندیزیوں کے غلام، یہ غلامی، یہ چوتھا دور ہے جس کی کہ حدیث میں خبر دی گئی۔ یہاں میں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل سے آج ہی بعد میں عرض کروں گا۔ یہ چوتھا دور ابھی ختم نہیں ہوا، ایک اعتبار سے ختم ہوا ہے، ایک اعتبار سے جاری ہے۔ ختم اس اعتبار سے ہوا ہے کہ ڈائریکٹ رول، براہ راست غلامی ختم ہو گئی، تماشا دکھا کر مداری گیا، انگریز اور اس کے فوجی گئے، فرانسیسی گئے، ولندیزی گئے، اطالوی گئے، سب گئے، ڈائریکٹ رول ختم، اس اعتبار سے ختم ہوا۔ لیکن انڈائریکٹ رول برقرار ہے، رول بائی پراکسی یا ریموٹ کنٹرول، سب ان کے شکنجے میں، ہماری معیشت ان کے شکنجے میں، ہمارے وسائل ان کے قبضے میں، ہمارے ذہن ان کے قابو میں، اور اب تو جس درجے CNN اور نہ معلوم کس کس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کے اوپر جو بھی جبر آ رہا ہے، کہاں بچ کر جائے گا؟ کون بچ سکے گا؟ پھر یہ کہ اس سے پہلے ابھی ہم تہذیبی انداز میں غلام، علم میں بھکاری، ٹیکنالوجی میں بھکاری، ان کے دست نگر۔ تو در حقیقت یہ چوتھا دور جزوی طور پر ختم ہوا ہے، لیکن در حقیقت معنوی اعتبار سے ابھی اس کا تسلسل جاری ہے۔ میں نے اکثر جگہوں پر اس کو کراچی کے حوالے سے بیان کیا۔ کراچی میں لانڈھی، کورنگی، شاید یہی معاملہ ہوگا، اور جو یہ نیو کراچی وغیرہ میں بھی جو بس سٹاپس آتے ہیں، 3 نمبر، پھر 3.5 نمبر، پھر 4 نمبر، پھر 4.5 نمبر، پھر 5 نمبر، تو ہم 4.5 نمبر پر کھڑے ہیں اس وقت۔ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہوا ہے، ایک درجے میں ابھی باقی ہے، اس پر میں بعد میں عرض کروں گا۔ اور ابھی جو اس کا آدھا حصہ باقی ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ تلخ ہے، اس کے شدائد اور مصائب پہلے سے کہیں بڑھ کر ہوں گے، لیکن وہ میری گفتگو میں بعد میں آئے گی بات۔ اب آئے ہم آخری دور پر، حضور نے فرمایا بہرحال اس کو بھی ختم ہونا ہے، ثم یرفعہ اللہ اذا شاء یرفع، پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ یہ ہے وہ نوید جاں فضا، یہ ہے وہ خوشخبری
موجودہ مایوس کن حالات میں